السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب سعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں ضمیر کی آواز یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج ہم چکڑالہ ضلع میاں والی کے علاقے میں ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم جناب حفیظ الامین صاحب۔ آپ ایک معروف علمی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایک عظیم صوفی بزرگ حضرت مولانا الیار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں۔ آپ مصنف بھی ہیں، آپ کو شعر و ادب کا ذوق بھی ہے، اس کے علاوہ تاریخ، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف دینی علوم پر بھی ان کو دسترس حاصل ہے۔ جہاں تک بات ہے تصوف کی اور روحانیت کی، تو یہ تو ویسے بھی ان کے گھر کی چیزیں ہیں۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی اس نشست میں اگر ہم بات کرنا چاہیں تو موضوعات تو بے شمار ہیں، لیکن آج کی اس خوبصورت نشست میں ہم بات کرنا چاہیں گے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ تو آئیے سوالات کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پہلے سوال کے طور پر تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں مطالعہ کا رجحان بہت کم پایا جاتا ہے، تو آپ کو کتاب سے جو لگاؤ ہے اس کی وجہ گھریلو ماحول تھا یا کوئی اور وجہ تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سے جو میرا لگاؤ ہے یا جو محبت ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں میرے خون میں شامل ہے جی، کیونکہ میرے والد بزرگوار جو ہیں وہ ایک جید عالم ہیں، اور میرے نانا جی حضرت مولانا الیار خان رحمۃ اللہ علیہ تو ایک عالمی شخصیت تھے، جی، بہت بڑے محقق اور بہت بڑے عالم تھے۔ صحیح۔ تو عالم کو نسبت ہوتی ہے علم سے، بالکل، اور علم جو ہے وہ کتاب سے ہے۔ تو کتاب کے ساتھ یہ جو محبت ہے یا یہ جو لگاؤ ہے، یہ تو مجھے وراثت میں ملا ہے۔ صحیح۔ تو اس کے علاوہ بھی میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ جی، امام عبد الرحمن اوزاعی نے مسلمانوں کی خصوصیات کا تذکرہ کرتے ہوئے بہت ساری خصوصیات لکھی۔ جی، تو ایک خاصیت وہ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی خاصیت یہ ہے کہ انہوں نے کتابیں بہت زیادہ لکھی۔ کثرت تصنیف جو ہے یہ مسلمانوں کی ایک بڑی خصوصیت ہے۔ صحیح۔ تو بدقسمتی سے اب تو مطالعے کا وہ رجحان نہیں رہا اور کتاب سے لوگوں کا وہ شغف نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ تھوڑا ماضی میں دیکھیں نا، جی، تو تاتاریوں نے جب بغداد پہ حملہ کیا اور جو ہے وہ مسلمانوں کی خلافت کا خاتمہ کیا، جی، تو جب وہ بغداد کے قریب پہنچے تو مسلمانوں نے دجلہ کے پل کو توڑ دیا تھا، دریائے دجلہ کے اوپر جو پل تھا نا، اس کو انہوں نے توڑ دیا۔ تو یہ تاتاری جب دریا کے قریب پہنچے تو دریا کے اس سمت میں جدھر وہ تاتاریوں کا لشکر تھا، ایک کتب خانہ تھا۔ صحیح۔ تو تاتاریوں نے اس پہ قبضہ کیا اور وہ کتابیں ساری اٹھا کے لے آئے، اور پھر دریا میں ایک مخصوص جگہ سے انہوں نے وہ کتابیں ڈالنا شروع کی۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو اتنی زیادہ کتابیں تھیں کہ ایک طرف سے دریا کے دوسرے کنارے تک انہوں نے کتابیں بھر دیں۔ اچھا۔ تو ایک بہترین راستہ بن گیا، اور پھر دریا کا پانی بھی رک گیا، اور تقریباً اس کی چوڑائی 12-14 فیٹ تقریباً اتنی بن گئی تھی کہ وہ گھوڑوں سمیت پھر اس کے اوپر سے گزر گئے اور وہ شہر میں داخل ہو گئے۔ تو یہ تو ایک کتب خانہ تھا۔ بغداد میں ہزاروں کتب خانے تھے، اور پھر تاتاریوں نے وہ کتابیں دریا میں ڈالی۔ صحیح۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ بہت عرصہ تک جی، دریا کا پانی بالکل سیاہ تھا، دریا چلتا رہا اور وہ ساری سیاہی دریا میں پھیلی ہوئی تھی۔ تو اگر کسی نے کچھ لکھنا ہوتا تھا تو وہ دریا سے پانی لیتے، تو اس میں پھر مزید سیاہی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اسی سے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اسی طرح جب عیسائیوں نے اندلس پہ قبضہ کیا، جی، تو وہاں مسلمانوں کے بے شمار کتب خانے تھے، اور عیسائیوں کا کہنا تھا کہ جب تک مسلمانوں کا تعلق کتاب سے رہے گا اتنے تک ہم ان کے اندر سے جو دین کی اصل روح ہے اس کو نہیں نکال سکیں گے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کی کتب خانے برباد کیے، اور پھر کافی عرصہ وہ لگے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ ایک محکمہ قائم کیا۔ اچھا۔ کہ اس محکمے کے افراد کا یہ کام تھا کہ وہ کتب خانے ڈھونڈتے، پھر ان کو جلاتے تھے، یا وہ کتابیں جو ہیں ان کو ضائع کر دیتے تھے۔ تو بہت عرصہ وہ اس کام پہ لگے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی کہ باقاعدہ کچھ لوگوں کو تنخواہ ملتی تھی اور ان کی یہ ڈیوٹی تھی، کئی سال لگ گئے وہاں وہ کتب خانے جو تھے اور جو کتابیں تھیں ان کو ضائع کرنے میں۔ ٹھیک ہے۔ تو کتاب سے جو تعلق ہے مجھے تو الحمدللہ موروثی طور پہ ملا۔ تو بحیثیت مسلمان بھی مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہ چیز جو ہے علم سے محبت اور رغبت، اور یہ ہونی چاہیے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کلچر ختم ہو گیا۔ آج بھی اگر آپ انگریزوں کو دیکھیں نا،
ان کے ہاتھ میں ایک عدد کیمرہ اور ایک کتاب ضرور ہوتی ہے، جہاں انہیں موقع ملتا ہے وہ بیٹھ کے مطالعہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں تو مطلب رجحان بہت کم ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے۔ تو اگلا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کسی اصلاح کرنے والے کی کامیابی کا اندازہ لگانا ہونا تو میرے خیال میں اس کے لیے ضروری ہے کہ اس معاشرے کا جائزہ لیا جائے کہ وہاں بگاڑ کی نوعیت کیا تھی۔ بالکل۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو اس وقت وہاں کا ماحول اور معاشرہ کیسا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کو 600 سال گزر چکے تھے، 6 صدیاں گزر چکی تھیں، اور اس وقت دین عیسوی پہ عمل کرنے والا کوئی ایک شخص بھی موجود نہیں تھا، یعنی مکمل جہالت تھی، مکمل تاریکی تھی۔ بالکل۔ اور اگر آپ اقوام عالم کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں کہیں بھی اتنی جہالت نہیں تھی جو اس وقت عرب کے معاشرے میں تھی۔ آپ ان کی جہالت کا اندازہ کریں کہ وہ سب کچھ جانتے تھے لیکن اللہ کی ذات سے وہ ناآشنا تھے، بالکل، بے شمار بتوں کی پوجا کرتے تھے لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت کا شعور نہیں تھا انہیں۔ بیت اللہ شریف کے مطاف میں انہوں نے 360 بت رکھے ہوئے تھے، بالکل ایسے ہی ہے۔ پھر بیت اللہ شریف کے اندر بھی 2 بت تھے، چھت کے اوپر ایک بت رکھا ہوا تھا، ان کے گھروں میں بت ہوتے تھے، اور جب سفر کے لیے کہیں جانے لگتے تھے تو ایک آدھ بت جیب میں ڈال لیتے تھے کہ راستے میں اگر ضرورت پڑ گئی ہوئی تو اس کی ہم پوجا کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی بت کی پوجا کر رہے ہوتے تھے اسے سامنے رکھ کے تو کہیں آس پاس کسی خوشنما پتھر پہ نظر پڑ گئی تو اس کو اٹھا کے پھینک دیا اور پھر اس پتھر کو اٹھا کے سامنے رکھ لیتے تھے اور اس کی پوجا شروع کر دیتے تھے۔ صحیح، یعنی یہ جہالت کی انتہا تھی۔ اس معاشرے میں شراب بہت زیادہ پی جاتی تھی، بچے کی پیدائش کے بعد گھٹی کے طور پر بچے کے حلق میں چند قطرے ٹپکا دیے جاتے تھے، کہ یعنی شراب سے گھٹی دی جاتی تھی۔ بے انتہا شراب پیتے تھے، اتنی پیتے تھے کہ اپنی بنائی ہوئی شراب کم پڑ جاتی تھی اور پھر باہر سے درآمد کیا کرتے تھے۔ اچھا، ظلم کی آپ انتہا دیکھیے کہ والد اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ ہاں، اس قدر مطلب پتھر دل لوگ تھے، پدری بھی غالب نہیں آتی تھی۔ اور اگر کسی شخص کے 4 بیٹے ہوتے اور وہ غریب ہوتا تو وہ 2 چھوٹے بیٹوں کو خود اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیتا تھا کہ ان کو میں نہیں پال سکتا تو یہ 2 جو ہیں مطلب اس قدر ظالم لوگ تھے۔ لڑائیاں اس معاشرے میں مطلب چھوٹی چھوٹی بات پہ قبائل کے درمیان جنگیں شروع ہو جاتی تھیں اور پھر کئی سال تک وہ جنگ جاری رہتی تھی، اور مرنے والا پھر وصیت کر جاتا تھا کہ میرے بعد یہ لڑائی، یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے۔ اور اس قدر ظالم لوگ تھے، کوئی اصول ضابطہ تو تھا نہیں اس معاشرے میں۔ جی بالکل۔ تو اگر دشمن کا کوئی بچہ ان کے ہاتھ لگ گیا تو پھر اس کو وہ باندھ کے اس پہ وہ نشانہ بازی کیا کرتے تھے۔ مخالفین کو ان کے اعضاء کاٹ کے تڑپنے کے لیے انہیں چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اچھا، اسی طرح دشمن کو قتل کر کے اس کی کھوپڑی میں شراب پیا کرتے تھے۔ یہ وہ معاشرہ تھا، بالکل، اور حیائی اور یعنی یہ چیزیں بھی عروج پر، وہ سب کچھ اس میں عام تھا اس معاشرے میں۔ تو ان کا کوئی حکمران بھی نہیں تھا، کوئی بادشاہ نہیں تھا، کبھی ان پہ رومی حملہ آور ہو جاتے تھے، کبھی فارسی حملہ آور ہوتے تھے، دنیا آخرت کے حوالے سے وہ خسارے میں تھے۔ بالکل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو آپ نے اس معاشرے میں ان لوگوں کو 2 چیزیں، اپنا تعارف 2 حوالوں سے کروایا۔ فرمایا کہ میں ایک معلم کے طور پہ اس دنیا میں آیا ہوں، یعنی مجھے معلم کے طور پہ بھیجا گیا ہے، انما بعثت معلما۔ اور دوسرا فرمایا کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں۔ تو عرب معاشرے میں پھر آہستہ آہستہ تبدیلی شروع ہوئی، اور پھر ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی گردنیں جھکائیں، آپ کے احکامات کے سامنے جھک گئے، اور پھر وہی معاشرہ جو کائنات کا بدترین معاشرہ تھا، اسی معاشرے کے افراد کائنات کے سب سے بہترین افراد بن گئے، ایسے لوگ کہ جن کی مثال پھر دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ تو وہ معاشرہ پھر اس طرح تبدیل ہوا۔ پھر جب قرآن مجید نے ان کے سابقہ دور کے بارے میں جس پہ وہ فخر کیا کرتے تھے اسے جاہلیت اولیٰ کا نام دیا، تو ان لوگوں نے پھر اس پہ اعتراض نہیں کیا بلکہ اس کو تسلیم کیا کہ واقعی ہم جو ہے وہ ایک جاہلیت کے دور میں رہ رہے تھے، وہ فخر کی بات نہیں تھی۔